ایک سوال ہوا حضرت تاج الشریعہ سے بھی کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے یا سرکار غوث اعظم افضل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہے یا سرکار غوث اعظم افضل ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی سوال ہوا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو مطلقاً اور مبہماً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک ہمارے طریقت کے امام ہیں، ایک ہمارے شریعت کے امام ہیں، ہمارا کیا مرتبہ، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان میں تفضیل کریں اور بتائیں کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو مبہماً بیان فرمایا۔ تاج الشریعہ نے اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان فرما دی۔ تو بعض لوگ جو فتاوی تاج الشریعہ کو معاذ اللہ اس نیت سے اور اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی بات نظر آئے بظاہر ہمیں تو ہم فتاوی رضویہ سے اس کا تعارض ثابت کرنے کی کوشش کریں اور فتنہ فساد مچانے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس فتوے کو حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا کہ بھئی یہ مسئلہ فقیر کی نگاہ سے ابھی گزرا نہیں، مگر نظر باصول اور نظر بضوابط یہی معلوم اور محسوس ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار غوث اعظم سے افضل ہے۔ اب جب یہ بات ان حاسدوں کو، فتین و فسادیوں کو ملی تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی، غوغا مچانے کی کوشش کری کہ دیکھو بھئی حضرت تاج الشریعہ کا یہ فتویٰ گویا اعلیٰ حضرت کے فتوے سے متصادم ہے، متعارض ہے۔ حالانکہ حاضرین محترم کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ان کے ذہن میں تعارض ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا اصول دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اصول یہ دیا تھا کہ سرکار غوث پاک نے یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضیہ میں ایک سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو صحابی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، تابعی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، ائمہ اطہار بھی اللہ کے اولیاء ہیں، تو کیا سرکار غوث پاک ان سے بھی افضل ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک صحابی بھی اللہ کا ولی ہے، صحابہ بھی اولیاء اللہ ہیں، تابعین اعظام بھی اولیاء اللہ ہیں، مگر عرف میں ان کا ایک ایسا نام بھی ہے جو اولیاء اللہ کے نام پر غالب آ چکا ہے۔ عرف میں انہیں اللہ کا ولی نہیں کہا جاتا، عرف میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مرتبہ اولیاء اللہ سے بھی بڑا ہے کہ ہر کوئی ولی کتنا بھی بلند مقام پہ، عرف و اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے، مگر ادنا صحابی کے بھی درجے کو نہیں حاصل کر سکتا۔ تو عرف میں اور عام بول چال میں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، تو کہا صحابہ اور تابعین اس سے مستثنیٰ ہیں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو اس سے صحابہ اور تابعین مستثنیٰ ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا مجھ سے کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ تابعی تھے۔ کیا تھے؟ تابعی تھے۔ تو جب سرکار غوث پاک تابعی ہوئے تو وہ اس فرمان سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے، مستثنیٰ ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر آپ نے بھی شعر سنا اعلیٰ حضرت کا کہ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے آواز۔ یعنی صحابیت اور تابعیت کو چھوڑ کر کے، صحابی اور تابعی کو چھوڑ کر کے پھر سرکار غوث پاک تمام اولیاء سے افضل ہے۔ یعنی صحابی اور تابعی کا مرتبہ غوث پاک سے افضل ہے۔ اور فرمائیے، تو اگر تاج الشریعہ نے یہ فرما دیا کہ امام اعظم کا مرتبہ غوث پاک سے افضل ہے تو بالکل اعلیٰ حضرت کے اصول کے مطابق تو فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے، اور کہ ہزاروں تابعین سے بھی سرکار غوث پاک افضل ہے۔ ہر صحابی، ہر تابعی غوث پاک سے افضل نہیں، بہت سے تابعی سے غوث پاک بھی افضل ہے، مگر سرکار امام اعظم ان سے مستثنیٰ۔ تو بہرحال حاضرین محترم، حضور تاج الشریعہ کا جب سے یہ فتاویٰ
جب کہ منظر عام پر آیا تو یہ جو حاسدین قسم کے لوگ ہیں وہ اسی نیت سے اس کو کھولتے ہیں کہ کہیں کوئی بات ملے اور ہم تصادم اور فتنہ فساد مچانے کی کوشش کریں. تو بحمداللہ تعالی میں نے تو حضرت تاج الشریعہ کے فتاووں کا طائرانہ نہیں غائرانہ مطالعہ کیا. شروع کی 4 جلدیں تو بالاستعاء میں مطالعہ کر چکا ہوں اور باقی جلدوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا. میں نے تو کوئی فتویٰ بھی فتاوی رضویہ سے متصادم یا متعارض یا الگ نہیں پایا. اور حضرت تاج الشریعہ کی تو بہت بڑی شان تھی. وہ فقیہ نفس کے درجے پر فائز ہو چکے تھے. فقیہ نفس، فقیہ النفس کا مقام و مرتبہ تھا. اور حضرت تاج الشریعہ کی بھی اس زمانے میں خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. حضرت نے ابھی مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، صلح کلیت کا رد کر رہے تھے. حضرت نے اپنے زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ اعتقادی صلح کلیت کا اور عملی صلح کلیت کا ایک سیلاب جو مختلف خانقاہوں سے اداروں سے بنام سنیت اٹھ رہا تھا، حضرت نے اس کا دفاع کیا، حضرت نے اس کا مقابلہ کیا. آج بھی اگر ہم شاید حضرت نے اگر اس کا دفاع نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی صلح کلیانہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑی ایک حملہ تھا، ایک لشکر تھا. حضرت نے اس کا مقابلہ کیا ڈٹ کر. حضرت حجت الاسلام نے بھی فرمایا تھا کہ سنیوں میں اتحاد کرو. سنی 80% ہے. جب بھی کوئی اتحاد کی بات شروع کرتا ہے تو وہ غیروں کی طرف چلا جاتا ہے. سنیوں میں اتحاد کرو اور غیروں سے اتحاد نہیں ہو سکتا. کسی بد مذہب بد عقیدہ سے اتحاد نہیں ہو سکتا. جب ہمارے نبی نے ہی ہمیں حکم دیا ان سے دور رہو، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ ان سے بچو، ان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو جب ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا تو ہم کیسے ان سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ اور بڑی پیاری حضرت حجت الاسلام نے ایک مثال پیش کی اور تعبیر دی. فرمایا کہ 2 گھوڑوں کو ساتھ ملا کر کے گاڑی میں لگا کر کے زیادہ بوجھ تو کھینچا جا سکتا ہے، مگر بھیڑ اور بھیڑیوں کو ساتھ ملا کر کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. بھیڑیا کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا کہ آپ بھیڑے کے ساتھ بھیڑیوں کو باندھ دیں گے. تو یہ سنی مسلمان کو ان کو بھیڑوں سے مشابہت تشبیہ دی جاتی ہے کہ سنی مسلمان بھولی بھالی بھیڑے ہیں. حدیث میں بھی ان کو بھولی بھالی بھیڑے کہا گیا. تو اگر یہ بھیڑیوں کے ساتھ رہیں گے تو سنی مسلمانوں کا تو اپنا وجود ہی ختم ہو جائے گا. یہ حضرت حجت الاسلام نے بڑی پیاری مثال پیش کی. تو حضرت تاج الشریعہ نے بھی اپنے زمانے میں ان صلح کلیانہ ذہن کے لوگوں کا مقابلہ فرمایا، متجددین کا مقابلہ فرمایا. یہ آپ کو ایک ہوتا ہے تجدید اور ایک ہوتا ہے تجدد. مجدد بنا ہے تجدید سے. تجدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل اسلام پر لوٹا دینا. زمانہ جیسے جیسے آگے گزرتا ہے تو زمانہ آگے گزرنے کی وجہ سے کچھ دین میں نئی نئی باتیں آنے لگتی ہیں. تو ایک مجدد کیا کرتا ہے کہ ان باتوں کو چھاٹ کر کے اصل دین پر لوٹا دیتا ہے. یہ مجدد کی شان ہوتی ہے. اور متجدد کیا ہوتا ہے؟ یہ تجدد سے بنا ہے، جدت، نئی باتیں. جو باتیں دین میں نہیں تھیں انہیں دین میں داخل کر دینا زمانے کے حساب سے. تو یہ متجدد ہوتے ہیں. یہ آپ کو آج ہندوستان سے لے کے پاکستان تک جتنے بھی مجددیت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سب ان میں سے کوئی مجدد نہیں، سب متجدد ہیں، سب متجدد. حضرت نے انہی کا مقابلہ فرمایا، انہی متجددین کا. نائب مجدد اعظم بن کر، نائب مجدد اعظم کی حیثیت سے آپ حاضرین محترم اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جتنے متجددین تھے آپ ان کے افکار و نظریات اٹھا کر پڑھ لیں. وہ چاہے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، وہ چاہے مولانا عبدالباری فرنگی محلی ہوں، شوکت علی ہوں، آپ کے محمد علی ہوں، اور آپ کے صاحب مولانا آزاد سبحانی ہوں. یہ سب بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مصنفین اور علماء تھے. تو یہ سب بھی اسی طرح کی آزادانہ باتیں کرتے تھے. الطاری الداری لحفاظ عبدالباری اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے.
اس میں آپ دیکھیں یہ سب اسی طرح کی زمانے کے حساب سے تبدیلی ہونی چاہیے، ترمیم ہونی چاہیے، فلاں سے اتحاد ہونا چاہیے، ہندو مسلم اتحاد ہو جانا چاہیے، یہ وہابی و دیوبندی سے اتحاد ہو جانا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے متجددین کے خیالات کو اٹھا کے، افکار و نظریات کو اٹھا کر پڑھ لیں، اور تاج الشریعہ کے زمانے کے متجددین کے افکار و نظریات کو اٹھا کر پڑھ لیں، نہ آپ کو یہاں کوئی فرق نظر آئے گا، اور آپ اعلیٰ حضرت کے مواقف، افکار و نظریات کو اٹھا کر پڑھ لیں اور تاج الشریعہ کا نظریہ اٹھا کر پڑھ لیں، نہ آپ کو یہاں کوئی فرق نظر آئے گا۔ یعنی آپ کو نہ یہاں کوئی فرق نظر آئے گا اور نہ یہاں کوئی فرق نظر آئے گا۔ حضرت نے بحیثیت نائب مجدد اعظم وہی کردار اور وہی پیغام نشر کیا جو سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا۔ وہ کیا فرمایا حضرت تاج الشریعہ نے کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم یہی پیغام ہے۔ تو یہ چند باتیں فی الحال میرے ذہن میں مستحضر آئی تھی، آپ حضرات سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔